لیکن میں اپنے سنبل کی بات کروں تو کئی ایسے واقعات میرے نالج میں ہیں جہاں پر مینڈ کے اوپر جھگڑے ہوئے، نوبت قتل تک پہنچی، اور قتل کے بعد کورٹ کچہری تک پہنچی، اور کورٹ کچہریوں کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں کے دونوں خاندان برباد ہو گئے۔ جھگڑا کس بات کا تھا؟ مینڈ کا جھگڑا تھا، یعنی وہ ہٹانے تیار نہیں، دوسرا ہٹنے تیار نہیں۔ اتنی چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جس قوم میں قتل ہو جاتے ہو، بتاؤ وہ قوم کس طریقے سے کھڑا ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے سمجھا دیجیے کیسے بدلاؤ آئے گا اس قوم میں؟ ذرا ذرا سی بات پہ جس قوم میں لڑائیاں ہو رہی ہوں، ہمارے حضور تو ہمیں ملانے آئے ہیں، لڑانے نہیں۔ حضور نے امت کو امت بنایا ہے اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں۔ سنو میری طرف دیکھو بھائی ذرا توجہ کے ساتھ، کچھ کڑوی باتیں بھی سن لو۔ کئی مرتبہ کڑوی گولی بھی مریض کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ بولیے بولیے، زور سے بولیے ذرا۔ اتنی زمین، اور یہ حدیث صحیح ہے، دیکھو اتنی ایک بالش یہ ہوتا ہے یہاں سے یہاں۔ نبی کریم فرماتے ہیں کوئی دوسرے کی ایک بالش زمین پر ناحق قبضہ کر لے تو قیامت کے دن اس کی گردن میں ساتوں زمین کو توق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا۔ بائی فورس، بائی رولنگ پارٹی، بائی منی، خاندان کے بلبوتے پر کسی کمزور کی زمین پہ قبضہ کر کے مونچھوں کو تاؤ دینے والے، تجھے پتا ہے قیامت کے دن اس کی کتنی سزا بھگتنا پڑے گی تجھے؟ کمزوروں کی بد دعائیں لینے والوں، مظلوموں کی وقت پہ مزدوری نہ دینے والوں، تمہیں اندازہ بھی ہے سزائیں آخرت کی کتنی سخت ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ایسے وقت میں مظلوموں کی ایسی جماعت بھی آئے گی، وہ آ کر کے کہے گی اللہ وہ دنیا کا عالم تھا کہ یہ لوگ نیتاؤں کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے، خاندان کی طاقت کے ذریعے سے اور اپنی پاور کے ذریعے سے انہوں نے ہماری بد دعائیں لی، ہمارے سینوں پہ دال مونگی انہوں نے، ہمیں ستایا انہوں نے، ناحق مارا انہوں نے، ہمیں پریشان کیا انہوں نے۔ یا اللہ ہمیں ہمارا انصاف دلا۔ تو جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا انصاف کیسا ہوگا؟ وہ قیامت کا ایسا دن ہے میرے ساتھیوں کہ بے سینگ والے جانوروں کو بھی انصاف دیا جائے گا۔ سینگ والے جانور بے سینگ والے کر دیے جائیں گے، اور دنیا میں جن کے سینگ نہیں تھے اللہ تعالیٰ ان کے سینگ پیدا فرمائے گا اور فرمائے گا کہ تم اپنا بدلہ لے لو۔ جہاں جانوروں کو بھی انصاف دیا جائے گا، وہاں اشرف المخلوقات کے انصاف کا پیمانہ کیا ہوگا خود ہی اندازہ لگا لیجیے۔ وہ مظلوموں کی جماعت کہے گی، وہ غریبوں کی جماعت، وہ یتیم بچوں کی جماعت، وہ ودواؤں کی جماعت، وہ کمزور مزدور لوگوں کی جماعت، وہ کہے گی وہ دنیا تھی جہاں کھلنے نہیں دی تھی زباں میری، یہ محشر ہے یہاں سننا پڑے گی داستان۔ ہم لوگوں نے موت کو تو ختم بھلا دیا ہے، یہ سوچتے ہیں کہ مرنا ہے ہی نہیں، خیال بھی نہیں آتا موت کا۔ ارے غوث پاک کے والد کا عمل دیکھو، صرف ایک سیب کھا لیا تو رو رہے ہیں، ایک سیب کھایا ہے، صرف ایک سیب، اور روتے جا رہے ہیں۔ قرآن نے ولیوں کی ڈیفینیشن بتائی ہے، صرف رنگ برنگی کپڑوں پہننے کا نام ولایت نہیں ہے، صرف مریدوں کی تعداد بڑھا لینے کا نام ولایت نہیں ہے۔ ولایت نام ہے تہجد کے سجدوں میں رونے کا، ولایت نام ہے 5 وقتہ نماز جماعت سے ادا کرنے کا، ولایت نام ہے اللہ کی ضربیں لگانے کا، ولایت نام ہے شریعت کے مطابق عمل کرنے کا، ولایت نام ہے غریبوں کی داد رسی کرنے کا، ولایت نام ہے یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے کا، ولایت نام ہے بیوہ کے آنسو پوچھنے کا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو بغیر پرمیشن کے اگر سیب کھا لے تو روتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے صاحب باغ اس کی غلطی کو بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن غوث الورا علامہ مفتی توصیف رضا مصباحی، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف مولانا بولیے نا، مولانا مفتی نہیں۔ توجہ فرمائیے آپ لوگ، یہ ہمارا سماج جو ہے، میں چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ہمارے وہاں پر غوث پاک کی 11ویں ہوتی ہے، ہم اہل سنت کی علامت ہے، ہم کرتے آئے کرتے رہیں گے، ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے، ہم چھوڑیں گے نہیں۔
ضرورت ہے کہ اپنا محاسبہ بھی کرو. جس دن غوث پاک کی 11ویں کی دیکھ بنے اس دن اپنے نفس کو بھی پکاؤ, شریعت کی آگ پر پکاؤ, اور دیکھو کہ اپنا جھوٹ بھی جلاؤں گا, اپنی غیبتیں جلاؤں گا, بدکاریاں چھوڑوں گا اور غلط راستے چھوڑوں گا, شراب کا راستہ, سٹے کا راستہ, بدکاری کا راستہ. اے میرے غوث, جب ادھر چاولوں کی دیکھ بن رہی ہے ادھر شریعت کے پیمانے میں خود کو ڈھال رہا ہو, آج کے بعد 5 وقتہ نماز ادا کروں گا, اب ادا کرو 11ویں انشاءاللہ. رب دیکھو پورے محلے کا بدل ہے. بے شک واہ واہ سبحان اللہ, بہت خوب. ہمارے معاشرے کا حال میں آپ کو کیا بتاؤں, بہت کڑوی بات کہہ دوں اگر اجازت دیں تو. اجازت ہے؟ یہ جو علماء بیٹھے ہیں اسٹیج پر جو امامتیں کرتے ہیں, تدریس کرتے ہیں, مولانا سلیمان صاحب چلے گئے, شاید وہ مدرسہ بھی چلا رہے ہیں, ہم سے زیادہ محبتوں کے حقدار ہیں یہ, ہم سے زیادہ. ہم تو بائی کار آئے ہیں, بہترین کھانے کا انتظام کیا آپ نے, اور بعد میں چلے بھی جائیں گے, اور اس میں بھی ماشاءاللہ آپ لوگ بہت انتظام کرتے ہیں, ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو 2 گھنٹے کے لیے آ رہا ہے اس کے لیے آپ نے سب کچھ کیا, لیکن جو پورے مہینہ تمہاری مسجد میں 5 وقتہ آذان بھی دیتا ہے یا کم از کم 5 وقتہ نماز تو پڑھتا ہی ہے. بستی والے آئے نہ آئے مگر وہ مصلی پہ نماز ضرور پڑھائے گا, تو اس کی طرف بھی کچھ دھیان مسلمانوں کو دینا چاہیے کہ نہیں. یہ چینل والے یہاں موجود ہیں, ان سے بھی کہہ رہا ہوں یہ بھی اس پیغام کو گھر گھر تک پہنچائیں. 1500 کی بستیاں ہیں, تنخواہیں 8000 روپے دی جا رہی ہے, ظلم نہیں ہو رہا اماموں پر. یہ بعض جگہ میں نے دیکھا بہت بڑی بستی ہے, تنخواہ 10,000 صرف. میرے ساتھیوں انہیں معقول تنخواہیں دو اور ان سے مکمل کام لو. بولو, زور سے بولو. جلسے کون کرائیں؟ امام لوگ, مدرس لوگ. پیروں کو کون بلائیں؟ امام لوگ, مدرس لوگ. خطیبوں کو کون بلائیں؟ امام لوگ, مدرس لوگ. یعنی کہ پورا جلسہ یہ سجائیں. اور قوم ہماری کیا ہمدردی کر رہی ہے ان کے ساتھ, اس لحاظ سے ان کا بھی خیال رکھو. اور میرے ساتھیوں اپنے معاشرے کو پاکیزہ کرو, پھر دیکھو کیسی محبتوں کی خوشبو آتی ہے. صرف ایک سیب کھایا, ایک سیب. دیکھو برا مت ماننا میری بات کا, بعض آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ کمزوروں کو ستانا ہی نیتا گردی. بعض آدمی مسلم معاشرے میں جبکہ میں بتاتا ہوں نیتا گردی کیا ہوتی ہے. ارے سیاست سیکھنا ہے تو مدینے کے عمر سے سیکھی. جب سب لوگ جا کر کے اپنے مکانوں میں سو جاتے تھے نا, تو فاروق اعظم رات کے اندھیرے میں تلاش کرتے تھے کہ کوئی بچہ بھوکا تو نہیں سو رہا ہے. ایک دن خود ہیں, ساتھ میں ان کے خادم میں نوکر, ان کا نام ہے سالم, دونوں ساتھ ہیں, جا رہے ہیں. ایک مکان کے پاس سے گزرے تو اس سے دھواں اٹھ رہا تھا. آپ نے سوچا ہو سکتا ہے کھانا لیٹ ہو گیا ہو, عشاء کے بعد کی بات ہے, ہو سکتا ہے کھانا لیٹ ہو گیا ہو, بنا رہے ہوں گے کھانا. بعد میں واپس آئے, کافی دیر کے بعد گشت کرتے تھے نا وہ گلیوں کا, بعد میں واپس آئے تو دیکھا پھر بھی دھواں اٹھ رہا ہے. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے دروازہ کھلا, ایک ضعیفہ سامنے کھڑی ہے. آپ نے کہا بوڑھی یہ بتا اس وقت تو کھانا بنا رہی ہے؟ اتنا کہا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, وہ رونے لگی, آپ دیدہ ہو گئی. آپ نے فرمایا ضعیفہ روتی کیوں ہے؟ کہ میں اپنی جان کو نہیں عمر کی جان کو رو رہی ہوں. وہ کیسا حکمراں ہے ہمارا, اسے یہ بھی نہیں پتا میرے گھر میں فاقہ ہو گیا. اس نے پوچھا تک نہیں آ کر کے کہ پوری بات بتا. کہ بات یہ ہے میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, گھر میں کھانا نہیں تھا, وہ بار بار مجھ سے کھانا مانگ رہے تھے, تو میں نے ان کی تسلی کے لیے, دل بہلانے کے لیے ایسے ہی پانی بھر کر کے اس میں پتھر رکھے یا کوئی چیز رکھ دی اور اوپر سے دیگچی بند کر کے نیچے سے آگ جلا دی. میرے بچے بلک بلک کے سو جاتے ہیں, لیکن جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ دیگچی چولہے پہ چڑھی ہوئی ہے تو میرے بچوں کو تسلی آ جاتی ہے کہ کھانا بن رہا ہے. وہ مجھ سے کہتے ہیں ماں کتنی دیر میں کھانا بنے گا؟ میں کہہ دیتی ہوں بیٹا کچھ ہی دیر میں بن جائے گا, آپ آرام کر
لو. اتنا سنا دل پہ ایک چوٹ لگی, دیدے در سے دیکھا, آسماں کو بڑی حسرت کی نظر سے دیکھا, رونے لگے فاروق اعظم. کہا ضعیفہ تو فکر نہ کر, میں تیرے راشن کا انتظام کر کے ابھی لاتا ہوں. حضرت فاروق اعظم بیت المال جاتے ہیں جہاں پر راشن رکھا ہوا ہے. آپ نے کچھ سامان الگ الگ اکٹھا کر کے اور جناب والا تیل کا کنستر لیا, ساتھ میں کچھ راشن جو وغیرہ جو کا آٹا اور بھی باقی ساز و سامان, پورا پیکٹ بن گیا. جب پیکٹ بن گیا تو آدھی دنیا پہ حکمرانی کرنے والا عمر اپنے کاندھوں پہ وہ اٹھا لیتا ہے. ساتھ میں جو نوکر ہے وہ قدم پکڑ کے رونے لگتا ہے, کہتا ہے عمر اتنا شرمندہ نہ کرو, میں غلام ہوں تمہارا, میں لے کر کے چلوں گا. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ خود ہی بوجھ اٹھا رہے ہیں. حضرت عمر نے آپ دیدہ ہو کر کے کہا میرے خادم, عمر کے بازو اتنے کمزور نہیں ہوئے ہیں جو اتنا سب بوجھ نہ اٹھا سکیں, اور شروع قیامت کے دن سب کو اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا. میں یہ وزن خود لے کر کے جایا ہوں, وہ بوڑھی اگر میری وجہ سے روئی ہے, میری ذمہ داری ہے اس کو میں ہی ہنسا کر کے آؤں گا. اے کرسیوں پہ بیٹھنے والے حکمرانوں, اے تخت و تخت پر حکومت کرنے والوں حکمرانوں, کبھی کبھی فاروق اعظم کی سیرت پڑھا کرو, ان کی جیونی پڑھا کرو. مجھے یاد آتا ہے 4 یا 5 سال پہلے دلی میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا, بہت بڑا پروگرام تھا. وہاں کے جو چیف منسٹر ہے مسٹر کیجریوال, انہوں نے اپنی تقریر میں اس بات کو کوٹ کیا تھا کہ جو پولیٹکس کرتے ہیں, جو سیاست کرتے ہیں, میں چاہتا ہوں ان کو چاہیے کہ وہ حضرت فاروق اعظم کی جیونی پڑھا کریں. اللہ اکبر, اے مسلمانوں تم بھی پڑھا کرو تاکہ تمہیں بھی شعور زندگی آئے. اپنوں سے کمزور کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے یہ سلیقہ تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائے. فاروق اعظم وہ بوجھ لے کر کے, وہ کنستر لے کر کے, وہ کھانے کا راشن لے کر کے, وہ پورا پیکٹ لے کر کے اس ضعیفہ کے گھر پہ پہنچے. جا کر کے خود ہی آٹے میں پانی ڈال رہے ہیں, آٹا گوندھ رہے ہیں, ادھر ترکاری کی دیگ چولہے پہ چڑھا دی. ادھر جب روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر دوران یعنی کھانا پکانے کے دوران اگر وہ آگ بجھ جاتی تو آدھی دنیا پہ حکمرانی کرنے والا اپنے منہ سے پھونک مارتا اور آگ کو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہاں تک کہ دھواں آپ کی داڑھی کے آر پار ہو جاتا, آپ کی آنکھوں میں دھواں آتا جس سے آپ کے آنسو نکل جاتے. وہ ضعیفہ دور کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ کیسا بندہ ہے رات کی تنہائی میں آ کر کے ہماری مدد کر رہا ہے, یہ کیسی پرسنالٹی ہے کہ دنیا سو رہی ہے مگر میرے غریب بچوں کو کھانا کھلانے کا انتظام کر رہا ہے. وہ ضعیفہ روتے روتے کہتی ہے اے بیٹا تو ہے کون, تیرا نام کیا ہے, تیری پہچان کیا ہے؟ آپ نے کہا ضعیفہ آپ بیٹھی رہو, میں تمہارے بچوں کو کھانا کھلا کر کے جاؤں گا. کھانا تیار ہو گیا, وقت کافی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا, یہاں تک کہ آپ نے بچوں کو اٹھایا. اس کے بعد سارے بچوں کو دسترخوان پہ بچھا دیا. بٹھانے کے بعد کہا بچوں لو میرے ہاتھ سے کھانا کھاؤ. کھانا بھی کھلا رہے, بچوں کو ہنسا بھی رہے ہیں, اور اپنے نوکر سے کہتے سالم جتنا یہ بچے روئے ہیں نا اتنا ہی میں ان کو ہنسا کر کے جاؤں گا. اللہ اکبر, کھانا کھا چکے. آپ نے کہا ضعیفہ تم بھی کھا لو. وہ ضعیفہ کھانا کھانے بیٹھتی ہے. کھانا کھانے کے بعد جب وہ فارغ ہو گئی تو ضعیفہ نے ہاتھوں کو اٹھا دیا. ہاتھ اٹھا کر کے کہتی ہے ضعیفہ اے اللہ تو مسلمانوں کا حکمران اس بیٹے کو بنا دے. اے میرے مولا ہمارا حکمران تو ایسا ہونا چاہیے جیسا یہ حکمران ہے. کیسا پیارا بندہ ہے یہ, کیسا اچھا بندہ ہے یہ. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے محمد عربی کا جانشین بنا دے. یا اللہ ابو بکر کے بعد انہی کو تو خلیفہ بنا دے. یہ دعائیں کر کے جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ نیچے کیے اور اپنے ہاتھوں کو منہ پہ پھیرا, اس کے بعد کہتی ہے اے 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 بیٹا اللہ نے چاہا تو تو خلیفہ بن جائے گا, اللہ نے چاہا تو امیر المؤمنین ضرور بنے گا. اور برا ہو عمر کا, عمر ابن خطاب کو برا کہنے لگی. حضرت عمر نے آپ دیدہ ہو کر کے کہا اے ضعیفہ عمر کو جو کہنا ہو آج ہی کہہ لینا, قیامت میں دامن نہ پکڑنا, قیامت کے دن عمر کا دامن نہ پکڑنا. وہ عورت کہتی ہے عمر کی اتنی ہمدردی کیوں لے رہے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں ضعیفہ جب سے لے کر اب تک تم جس عمر کے بارے میں یہ سب باتیں کر رہی ہو وہ عمر کوئی اور نہیں ہے, تمہارے سامنے ہی کھڑا ہے. جو چاہے سزا دے دو, جو چاہے مجھے آج کہہ لو, مگر قیامت کے دن حضور کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا. ایسے تھے ہمارے حکمران, ایسے ہوتی ہے غریبوں کی مدد, اس طرح ہوتی ہے کمزوروں کی مدد. اللہ اکبر. عمر
عمر نے کہا ضعیفہ دن بھر مجھے خطوط بھی آتے ہیں دوسرے ممالک سے, لوگوں کے فیصلے بھی کرنا ہوتے ہیں, نماز بھی وقتوں پہ پڑھانا ہوتی ہے, اپنے بال بچوں کو تھوڑا سا وقت بھی دینا ہوتا ہے, اس لحاظ سے انسان ہی تو ہوں, کبھی کبھی تاخیر بھی ہو جاتی ہے, مجھے معاف کر دو. وہ ضعیفہ رونے لگی اور رو کر کے کہتی اللہ ہمارے عمر کو سلامت رکھنا. بتاؤ مسلمانوں, جب دنیا میں ایسے حکمران ہوں گے تو کیا مجال ہے کہیں پر نا انصافی کا ذرہ برابر. وہ دور بہت اچھا دور تھا, بہت سچا دور تھا. آج تو میں نے دیکھا کہ کوئی مزدور آدمی اگر کسی مالدار کے یہاں پہ مزدوری کرتا ہے تو وہ مالدار مزدوری نہیں لیتا. حضور نے فرمایا مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے. تیرے سارے خرچے ہو رہے ہیں پورے, مزدور کو مزدوری نہیں دے گا. اسے کیوں پریشان کر رہا بھائی, اس کے بال بچے نہیں ہیں. اور مزدوروں تم پہ کبھی کوئی پریشانی آ جائے, فاقے ہو جایا کرے نا, تو امیروں کی بلڈنگیں دیکھ کے دل تھوڑا مت کیا کرو, اور یہ مت کہا کرو ہماری قسمت خراب ہے. جس کے دل میں ایمان کی دولت ہے اس سے اچھی قسمت کس کی ہے. مسلمان کی زبان پہ تو یہ جملہ آنا بھی نہیں چاہیے. فاقے ہو جائیں تو تب بھی سجدے شکر ادا کرو اور کہو یا اللہ تیرا شکر ہے تو جس حال میں رکھے فاقے کرنا بھی میرے حضور کی سنت ہے. اور میری نظر میں تو ان امیروں سے اچھا ہے وہ رکشہ چلانے والا, ان امیروں سے جو امیر دین کو بھول گئے, جنہیں مسجد مدرسے یاد ہی نہیں آتے, جنہوں نے اپنی دولت کے خزانے اس طرح سے جمع کر لیے جیسے قارون نے جمع کر لیے تھے. ان امیروں سے وہ رکشہ پولر اچھا ہے کہ رکشہ چلا رہا اور سواری لینے جا رہا تھا, کہیں سے فون آیا کہ بھئی 100 روپے ملیں گے, 2 سواریاں ہیں, ہماری سواری ذرا وہاں تک پہنچا دو. اور راستے میں گزر رہا تھا کہ مسجد سے اذان کی آواز آئی, حی علی الصلاۃ, او بندے نماز کو آ جا. اس نے کہا یا اللہ تو ہی رزاق ہے, تو ہی میرا مالک ہے, جب تو نے مجھے پیدا کیا ہے تو روزی بھی تو ہی عطا فرمانے والا ہے. وہیں پہ اس نے اپنا رکشہ روک دیا, اور رکشہ روکنے کے بعد اس نے نماز ادا کی. پتہ ہے خدا کی رحمتیں کیسے جھونکتی ہوں گی. رب فرماتا یقیناً اپنے فرشتوں میں وہ نیک بندوں پر مباحات فرماتا ہے. دیکھو تم کہتے تھے کہ میں انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہوں, تم بروں کو دیکھ رہے تھے, میری نگاہ رحمت ان اچھوں کو بھی دیکھ رہی ہے. دیکھو میرے اس بندے کو کہ اس کے گھر میں فاقے بھی ہو جاتے ہیں مگر پھر بھی سجدہ نہیں چھوڑتا. ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں, ان کے لیے بھی ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. علامہ کمال الدین دمیری بہت بڑے عالم دین ہیں, 3 جلدوں میں کتاب ہے ان کی حیات الحیوان. یورپ میں کئی کالجز میں شامل ہے وہ کتاب, نصاب میں سلیبس, اتنی بڑی کتاب ہے. اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا, وہ سنو ذرا. ماں بہنوں تمہارے لیے سنا رہا ہوں یہ, اور آپ بھی سنیں. آپ کے گھر میں جو خواتین جلسے میں نہیں آ سکی ہیں ان کو جا کر کے صبح ضرور سنانا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک عورت کپڑے میلے کے گھر پہ کچھ پھٹلیاں بناتی ہے, اور بنانے کے بعد اپنے سر پہ رکھتی ہے, اور دودھ پیتا بچہ ہے اس کے ساتھ, بچے کو گود میں لیتی ہے. یعنی ایک ہاتھ سے اس نے بچے کو سنبھالا, دوسرے ہاتھ سے کپڑے کی پھٹلیاں کیا. یہ اس زمانے کی بات ہے بھائی, جب نل ٹویل کہاں تھے پہلے, یہ تو میں بہت پرانی بات سنانے لگا ہوں. تو وہ نہر پہ, جیسے اپنے راستے میں نہر پڑتی ہے ایسے نہر پہ یا کہیں کوئی بڑا تالاب ہوگا یا کوئی بہرحال نہر کی پانی کا چشمہ تھا جنگل میں, وہاں جا کر کے وہ کپڑے دھونے میں مشغول ہو گئی. ساتھ میں وہ کھانا بھی لے گئی تھی تھوڑا سا. تو کھانا جو ہے جب دوپہر کا ٹائم ہوا تو کچھ کپڑے دھو چکی تھی, کچھ بچے تھے. وہ جو ہے کپڑے دھونے لگی, اور جب کپڑے دھو کر کے فارغ ہوئی تو کھانے کی حاجت ہوئی تو وہ کھانا کھانے بیٹھ گئی. ابھی کھانے کا پہلا ہی لقمہ منہ کے قریب گیا تھا, اذ جاء السائل, اچانک ایک مانگنے والا آ گیا, ایک بھکاری آ گیا, ایک منگتا آ گیا. اس نے کہا بہن میں نے کئی روز سے کھانا نہیں کھایا ہے, تھوڑا سا کھانا مجھے دے دو, اللہ تعالیٰ تمہارا دونوں جہان میں بھلا کرے گا. اس نے دعائیں دی تو اس عورت کا دل پگھل گیا, رحم دل کی طرح آ گیا, اور اس نے اپنا سارا کھانا فقیر کو دے دیا. فقیر نے کہا بابا تھوڑا سا کھانا تو بھی کھا لے. تو بتا عورت نے کیا کہا, آپ نے پتہ نہیں کب سے نہیں کھایا ہوگا, میں تو شام کو جا کر کے گھر پہ بھی کھا لوں گی. اب ایک کمزور آدمی کو کوئی کھانا دے دے تو وہ کتنی دعائیں دیتا پتہ ہے تو وہ روتا